بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ اہم ترین اطلاعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج 1 اکتوبر ہے اور 1 اکتوبر شروع ہو گیا ہے، ستمبر ختم ہو گیا ہے۔ ستمبر میں بہت ایک گرما گرم مہینہ تھا جو سیاسی طور پہ بہت زیادہ کشیدگی تھی، جو ابھی تک بدستور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قائم ہے اور اگلے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ 1 اکتوبر اور ستمبر کا جو مہینہ ہے یہ بڑا سیاسی لحاظ سے بڑا اہم سمجھا جا رہا تھا، لیکن جو ستمبر ہے وہ اب گزر گیا ہے، اب اکتوبر شروع ہو گیا ہے اور سارے لوگ دعوے کر رہے تھے کہ ستمبر میں عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، مگر ان کے دعوے پورے نہ ہو سکے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ستمبر جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے تھوڑا سا ٹھیک رہا، کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب واپس آئے، ان کے لیے ستمبر ٹھیک تھا تھوڑا سا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر سے کیا کہتے ہیں فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ مریم نواز جو ہے وہ نااہلی سے بچ گئی، بلکہ نااہلی ختم ہوگی، ان کو باعزت بری کر دیا گیا عدالت سے۔ نواز شریف کی واپسی کا پلان بن چکا ہے، رستے ہموار کیے جا رہے ہیں بورڈر حکومت کا جو خیریت سے گزرا ہے یہ مہینہ۔ لیکن کہا یہ بھی جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب اس ماہ کے اندر لانگ مارچ کی کال دے دیتے جو متوقع تھی، جس جو ہونی تھی، تو یہ حکومت کے لیے بہت ٹف ٹائم ہونا تھا یہ مہینہ، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب اسلام آباد میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں کسان بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت کے لیے اکتوبر اب کتنا ٹف ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ کسانوں نے بھی اپنا مطالبات لے کے اسلام آباد پر یلغار کی ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں ایک یلغار اور ہونے والی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو الٹیمیٹم دے دیا کہ تقریباً کچھ 7 دن کی افواہ ہے، اور افواہ بھی نہیں ہے بلکہ کچھ جو سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے بات کی، آئے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ذرا۔ عمران خان صاحب بڑا اعلان متوقع ہے، اکتوبر بڑا اہم ہے۔ فواد چودھری صاحب نے 7 دن لکھ کر ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے بھی کیا کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن لکھ دیا کہ اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور 7 دن بعد عمران خان صاحب اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک بڑی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور پاکستان میں ایک بڑا احتجاج ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس لیول پر پہنچ گئی ہے، وہ کسی ٹائم بھی کال دیں اور ایک بڑا احتجاج ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ تمام جلسوں میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ اسد کیسر صاحب جو سابق سپیکر ہیں اسمبلی کے، انہوں نے بھی کی ہے ایک ٹاک شو میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی 7 یا 8 دن جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں یہ اس سے زیادہ ہم ٹائم نہیں دے سکتے ان کو، اور مزید نو مور ڈسکشن، نو مور ٹائم فار ان لوگوں کے لیے جو مطلب کہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیچھے سے ہینڈلرز تھے ان لوگوں کے لیے نو مور ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک تصدیق بھی کی ہے۔ پی ٹی آئی کے اکثریت جو ہے وہ اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس آپشن کو مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے، عوام فیصلہ کریں گے اور سڑکوں پر فیصلہ ہوگا، کیونکہ ایوانوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ان کو تو عوام اور ملک کا احساس ہی نہیں ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ شرم ہی نہیں آتی ہے جو یہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایوانوں میں بیٹھ کر نیب کا پورے کا پورا قانون ہی چینج کر دیا، بدل دیا، سارے باہر نکل گئے ہیں اور آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں کرپشن کے الزامات سے، اور باقی جتنے بھی مجرم تھے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو دو ہاتھوں سے بے دردی سے لوٹا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ملک کا سارا پیسہ کوئی خلائی مخلوق تھی جو لوٹ کر چلی گئی، یہ لوگ نہیں تھے، یہ تو بہت انوسینٹ تھے۔ ابھی انوسینٹ تھے تو پھر ان کے اوپر کیسز کیوں بنائے گئے، اور کیسز بنائے گئے تو پھر یہ قانون ہی کیوں بنایا گیا کہ اگر کرپٹ لوگ ہیں ہی نہیں پاکستان میں تو پھر قانون کیوں بنائے گئے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 50 سال سے پاکستان میں لوٹ مار چل رہی ہے، اور سارا پیسہ لوٹ کر سوئس بینکس میں
رکھا جا رہا ہے، بھرے جا رہے ہیں سوئس بینک. یہ تو نون لیگ بھی کہتی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ. سب کی جائیدادیں پاکستان سے باہر بنی ہیں اور سب اپنی مرضی سے باعزت بری ہوتے جا رہے ہیں. سب سارے کرپشن کے الزامات سے بری ہو رہے ہیں. اگر یہ سارے کرپٹ نہیں ہیں تو کرپٹ کون ہے؟ کیا وہ بندہ کرپٹ ہے جو سیلاب میں گھرا ہوا ہے، اپنی چھت پر بیٹھا راشن کا انتظار کر رہا ہے، اور یا وہ لوگ کرپٹ ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے خیموں کی بستی لگا کر معجزے کا انتظار کر رہے ہیں اور سڑکوں پر کپڑے بچھا کر روٹی کھانے کو مجبور ہیں؟ کیا وہ لوگ کرپٹ ہیں؟ اصل میں کرپٹ ہے کون؟ اور واقعی اگر کرپٹ کوئی نہیں ہے تو پھر یہ قانون کیوں بنائے گئے؟ پھر یہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں کیوں جن میں بند کمروں میں انصاف کے فیصلے کے نام پر لوگوں کی زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں اجیرن بنائی جاتی ہیں اور ان ہی کے ٹیکس سے ان پر کیا کہتے ہیں ظلم کی مثالیں قائم ہوتی ہیں؟ ایسے قوانین اور انصاف کے بلند و بالا برج جو بنائے گئے ہیں اور صرف عام لوگوں کے لیے، عام مجرموں کے لیے، چھوٹے موٹے بکری چور، مرغی چور ان کے لیے ہیں، بڑے گناہ گاروں کے لیے نہیں ہیں. اور بڑے بڑے کرپٹ لوگوں نے تو ان قوانین کو ہی بدل ڈالا. قوانین امیر گھر کی لونڈی ہوتے ہیں اور اس طرح بدلے جاتے ہیں کہ جیسے دل کرے اس کو استعمال کیا جائے. پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے لوگ بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو گناہ کیا کس نے؟ کرپشن کی کس نے؟ خلائی مخلوق آئی آسمان سے اتری. کوئی جواب دے گا اس سوال کا؟ اب سوال مجھے مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کہ اگر پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی، اگر پاکستان میں لوٹ مار نہیں ہوئی تو پاکستان کتنے قرضے کیسے بن گئے؟ پاکستان میں اتنی معیشت ڈاؤن کیسے چلے گی؟ یہ میل فیل فلیٹ جو بنے ہوئے ہیں برطانیہ میں یہ کیسے بن گئے؟ یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، انڈسٹریوں کے مالک 2-3 ہزار مربع زمینوں کے مالک لوگ کیسے بن گئے؟ تو سوال یہ ہے کہ اصل میں کرپشن کی کس نے ہے؟ تو اس سوال کا جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے. مگر عمران خان صاحب نے سسٹم کے اندر جانے سے بہتر سمجھا کہ وہ سسٹم کے باہر رہ کر احتجاج کریں گے اور اس گندے سڑے سسٹم کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر کیا کہتے ہیں سڑکوں پر احتجاج کر کے اس کا حل نکالیں گے اور حکومت کو عوام کی طاقت سے ہی گھر بھیجنے کی کوشش کی جائے گی. یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہے. اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرتے ہیں تو اسی ماہ میں کرنا چاہیے، ورنہ سب ضائع ہو جائے گا. اور اگر لوگوں کو عمران خان صاحب نے نکال دیا تو بظاہر لگ رہا ہے جیسے آپ کو پتا ہے جلسے جلوس 51-50 پلس کر چکے ہیں، بلکہ ہاف سینچری کراس کر چکے ہیں، تو لوگ پرجوش ہیں، لاوا پکا ہوا ہے. تو پھر پاکستان کی سیاست کا ایک نیا باب رقم ہوگا، نئی سیاست کا باب لکھا جائے گا. کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب جو اس ٹائم وزیر داخلہ پنجاب ہیں، انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا ضرورت ہے لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد ہی جایا جائے یا ڈی چوک ہی بند کیا جائے؟ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے اور جی ٹی روڈ اور تمام رستے پر اتنی عوام نکالی جائے کہ وہ سارے کے سارے بند کر دیے جائیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں کہ تمام کی تمام شاہراہیں سیل ہو جائیں، تو اسلام آباد والے تمام کے تمام رستے بند ہو جائیں گے، تو وہ خود ہی سیل ہو جائیں گے، وہ خود ہی بند ہو جائیں گے. تو اسلام آباد چاروں طرف سے ایک محاصرہ ہو جائے گا. تو ڈی گراؤنڈ ضروری نہیں ہے کہ ڈی گراؤنڈ میں جا کے ہی کوئی جلسہ جلوس کر کے کسی کو کیا کہتے ہیں گرایا جا سکتا ہے حکومت کو. یہ تو حکومت کو کسی سیٹ اپ میں بھی لے جا کے گرایا جا سکتا ہے اگر عوام باہر نکل آئے تو. ویسے بھی کسان تو اسلام آباد میں موجود ہی ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب بھی موقع ہے 2-3 دن کے اندر اندر ہی کال دی جائے تو بہتر ہے. پھر حکومت کیا کرے گی؟ حکومت یہ کرے گی کہ ایمرجنسی لگانے کی کوشش کرے گی، گورنر راج لگانے کی کوشش کرے گی اور ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کرے گی جو غیر آئینی، غیر جمہوری ہے، مگر جمہوری انداز میں الیکشن سے بھاگ رہی ہے، جمہوری انداز میں الیکشن کرانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. کیونکہ الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان میں عمران خان صاحب جیتتے ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو رجیم چینج آپریشن جتنا بھی ہے وہ سارا ریورس ہو جاتا ہے.
तमाम नैब के कवानीन रिवर्स हो जाएंगे, तमाम चीजें दोबारा क्या कहते हैं बहाल कर दी जाएंगी, तो ये लोग दोबारा जेलों के अंदर नजर आते हुए आपको दिखाई देंगे, या भागते हुए दिखाई देंगे, या चीखते हुए जैसे पहले चीखते थे दिखाई देंगे। और जिन्होंने ये सब किया है, जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के डोनाल्ड लूज से लेकर पाकिस्तान के मीर जाफर मीर सादिक तक जितने लोग इस आलाकार का हिस्सा है, इसमें जितने लोग शुमार हैं, वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी इमरान खान साहब इलेक्शन जीतें। तो ये चीजें थी, मजीद आगे चीजें आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऑडियो लीक्स का मामला अभी तक हैकर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो उसने क्या कहते हैं कहा था, मगर ये उसने लीक करनी है, हो सकता है डील हो जाए या फिर डील हो जाए या फिर नो मोर डिस्कशन, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।